بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیوں نازل کیا۔ عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں سورۃ ہود اور سورۃ فجر میں آتا ہے۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور، 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے، نہ دان ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی، جوان تندرست و توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا، اے میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور تم لوگ یہ جو بت پرستی کر رہے ہو، یہ نہ کوئی خدائی قانون ہے اور نہ ہی کوئی عقل مندی کی بات ہے، یہ تو صرف تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ قوم عاد نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں اور ان سب معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کر لو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا، تمہاری شان و شوکت کو زیادہ قوت عطا فرمائے گا، اور ہرگز مجرمانہ طور پر روگردانی مت۔ لیکن متکبر قوم نے آپ کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لی اور ہر دھرمی پر اتر آئی اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ اس قدر جاہل قوم یہ بھی نہیں سمجھتی تھی کہ جس ذات نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت رکھتی ہے۔ اپنی سرکشی میں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، کیونکہ وہ قوم دنیاوی رنگینیوں میں اس قدر مگن ہو گئی تھی کہ اسے اپنے بارے میں سوچ کر اس قدر اچھا محسوس ہوتا تھا کہ گویا وہی حق پر ہے، اس کے سوا سب کچھ بیکار ہے، کیونکہ شیطان نے ان کے کرتوتوں کو ان کے سامنے آراستہ کر کے خدا کی راہ سے روک رکھا اور وہ لوگ اسی کو بہتر سمجھا کرتے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو ان کی اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے خدائی احسانات اور انعامات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے عرض کیا، کیا تم لوگ ہر بلندی پر بلا ضرورت ایک نشانی تعمیر کرتے ہو اور شاندار محل بناتے ہو؟ کہیں تمہارا یہ تو نہیں خیال کہ تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے؟ اور واضح فرمایا کہ اللہ کے بے شمار احسانات کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو، اور فرمایا کہ تم سب اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ لیکن قوم نے نہایت سرکشی پر اترتے ہوئے اس قدر تلخ جواب دیا کہ زمین و آسمان دہل گئے، اور قہر الہی کو دعوت دینے والا ان کا جواب صاف الفاظ میں یہ تھا، تمہارا ہم کو نصیحت کرنا نہ کرنا دونوں برابر، تمہاری یہ سب باتیں پہلے والوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ہم کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے نہایت ہمدردانہ لہجے میں اپنائیت کے ساتھ صفائی پیش فرمائی، اے میری قوم، میں کوئی نادانی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں، اور میں اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ اس تمام حجت کے باوجود قوم عاد قہر الہی سے خوف زدہ ہونے کی بجائے آخری حد تک سرکشی پر اتر آئی اور کہا، اگر تم واقعی سچے ہو اپنے وعدے کے مطابق عذاب الہی بتلاؤ۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ طے ہو گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر قہر الہی نازل ہو جائے اور عذاب آ جائے۔ اور پھر قوم عاد پر تیز و تند ہوائیں چلی جس میں زوردار جھاڑ جو مسلسل 7 راتیں 8 دن تک چلتی رہی، جس نے قوم کی ساری آن بان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس ہوا نے ان کو اس قدر بچھاڑ کر رکھ دیا تھا کہ وہ لوگ گویا کھجور کے درختوں کے تنے پڑے ہوئے ہیں، نہ صرف انہیں بلکہ ان کے عالیشان محلات کو بھا کر کے رکھ، ان کے ہر وہ نشانی جو ان کی اپنی پہچان بنی ہوئی وہ خاک میں ملا۔ کیونکہ قوم عاد نے اپنے پیغمبر وقت کے ساتھ بدسلوکی کی اور گستاخی اور سرکشی پر اتر آئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عذاب کا مزہ چکھا دیا تھا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی ان کو محروم کر دیا۔ البتہ جن لوگوں نے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کے ساتھ دین اسلام کی حمایت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا اور انہیں دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو محترم ناظرین، جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قوم زمین بوس کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق۔ آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔